السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حاضرات کے موضوع پہ۔ حاضرات دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حاضرات عکسی، ایک حاضرات وجود میں کسی چیز کو حاضر کرنا۔ جو لوگ وجود میں حاضر کرتے ہیں وہ سمجھو کہ اس روحانی چیز کے تابع ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف عمومی طور پہ جو حاضرات عکسی کی جاتی ہے اس کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان میں آئینہ، مرر، جسے مرر بولتے ہیں، آئینہ بولتے ہیں، جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہیں، وہ اس پہ ایک حاضرات ہوتی ہے۔ دوسری قسم حاضرات انڈے پہ ہوتی ہے، یعنی انڈا ہو، اور تیسری قسم پانی پہ ہوتی ہے، اور چوتھی قسم حاضرات کی جو ہے وہ کوئی بھی چراغ جلا کے، دیپ جلا کے اس کی لو پہ دیکھا جاتا ہے۔ یا شمع بینی پہ سے حاضرات ہوتی ہے۔ تو مختلف طریقے ہیں حاضرات کرنے کے، یہ عناصر کے حساب سے حاضرات ہوتی ہیں۔ جن عاملین کے نام پانی سے میچ کریں، یعنی جن کا دوست عنصر عاملین کا آبی ہو، آبی حروف، ان کا سر حرف آبی ہو، وہ آبی حاضرات کریں، یا ان کا خاکی اگر حرف ہو تو بھی وہ آبی اور خاکی دونوں طرح کی حاضرات کر سکتے ہیں۔ اور جن دوستوں کا، جن بھائیوں بہنوں کا نام آتشی ہو وہ چراغ پہ حاضرات کر سکتے ہیں۔ اور جن کا بادی ہو وہ ہوا میں معلق، یعنی آسمان پہ دیکھ کے بھی حاضرات کر سکتے ہیں، پانی پہ بھی حاضرات کر سکتے ہیں، اور چراغ کے لو پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس طرح کا عامل ہو اس طرح کا عمل ان کو چوز کرنا چاہیے۔ کچھ دوستوں کے سوالات ہیں کہ کون سا عمل حاضرات صحیح ہے، تو میں کہتا ہوں سبھی عملیات حاضرات کے درست ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک آپ کو اس میں علم ہونا چاہیے، آپ کو فن کی معلومات ہو، اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے۔ ایک ہنر ہوتا ہے جس طرح، یعنی اگر بندے کو ہنر ہو، عقل ہو، تو اسی ایک چیز سے سب کام کر سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ دوستوں سے یہی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے جو بھی اوراد ہیں، جو اوراد آپ کے معمولات میں ہیں، وہ معمولات والا ورد جو ہے اس سے حاضرات ہو سکتی ہیں، کیونکہ حروف تہجی کے 28 حروف ہیں، 28 فرشتے ہیں،
اور 28 حروف سے حاضرات ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت سے حاضرات ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی اسماء داخل ہیں، جتنے بھی اسماء تحریریں، سب سے حاضرات ہو سکتی ہے۔ جو لوگ سلسلہ قادریہ سے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حاضرات کر سکتے ہیں۔ جو لوگ نقشبندیہ میں ہیں وہ اللہ 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 سے حاضرات کھول سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسرے سلاسل میں ہیں وہ اپنے اپنے اوراد سے حاضرات کھول سکتے ہیں۔ اگر کسی کو دوسرا کلمہ آتا ہے تو اسی سے بھی حاضرات کھل جاتی ہے۔ اگر کسی کو تیسرا کلمہ آتا ہے تو اسی سے بھی حاضرات کھل جاتی ہے۔ جو لوگ جس آیت کریمہ کے عامل ہوں اسی سے حاضرات کھل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا عامل ہے، یہ اس کے ورد میں ہے، تو اس سے حاضرات کھل جائے گی۔ اگر کوئی سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کا عامل ہے تو اسی سے حاضرات کھل جائے گی۔ جو جس طرح کا آپ کو عمل ہو، جو آیت کریمہ آپ پڑھتے ہیں اسی سے حاضرات کھل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے حاضرات کھل جائے گی۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے حاضرات کھل جائے گی۔ اب اس کے لیے آپ کو ایک معمول چاہیے، ایک ایسا بچہ یا بچی ہو جو کہ تھوڑا ہوشیار ہو، یعنی پڑھائی لکھائی، اگر وہ پڑھائی لکھائی کی وجہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر جب اس کو حاضرات کی جاتی ہے تو اس کو اگر وہ چیز کوئی بتائے تو وہ اس چیز کو جو ہے پڑھ سکے، عمل کر سکے، یا آپ کو بتا سکے یا سمجھا سکے۔ ایک ہوشیار بچہ ہوتا ہے، ایک سمارٹ چائلڈ ہوتا ہے جو دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہے۔ آئینہ اگر ہو، آئینے کی سائز کا کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ قد آدم کے برابر ہو، آپ کے قد کے برابر ہو، کیا ہو، نہیں۔ اگر چھوٹا قد ہو تو وہ جتنا بھی ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاتھ میں پکڑا جانے والا چھوٹا آئینہ وہ بھی چل سکتا ہے، اور اس سے بڑا آئینہ ہو تو بھی چل سکتا ہے۔ اگر آپ کو آئینہ پہ حاضرات کرنی ہے، اگر آپ کو انڈے پہ حاضرات کرنی ہے، جس چیز پہ آپ حاضرات کریں گے، اگر آپ مرمری پتھر جسے سنگ مرمر کہتے ہیں، اگر آپ کو وہ ہے، آئینہ نہیں ہے، تو آپ اس پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو سکہ، جیسے ہم سکہ، ایک 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے جو بڑے والا، بڑی سائز میں 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے، اتنی سائز میں آپ پتھر پہ وہ مسالہ لگائیں گے، جو مسالہ حاضرات کا ہوتا ہے۔ حاضرات کا مسالہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حاضرات کے مسالے میں جو ہے سنگ مقناطیس جو ہے پہلے نمبر پہ آتا ہے، چاہے دوسری چیزیں آپ شامل کریں یا نہیں کریں، لیکن سنگ مقناطیس لازمی ڈالنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیکڑا ہوتا ہے۔ کیکڑا وہ ہوتا ہے، سنگ مقناطیس سے حاضرات کھل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کتابی عملوں کے جو فارمولہ ادھر لکھے ہوتے ہیں، جو اجزاء وہاں پہ لکھے ہوتے ہیں، اگر ان پہ عمل کریں گے، اگر اس پہ آپ اس میں جو اجزاء لکھے ہوتے ہیں، جیسے سانپ کی کینچلی ہوتی ہے، اس کو جلا کے اس کی راکھ رکھتے ہیں، اور
کیکڑا جیسے کینسر یا جیسے سرطان کہتے ہیں، وہ چاہے سمندری ہو یا دریائی ہو، وہ خشک حالت میں ان کے جو ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، آپ کو دکان سے، پنسار سے یا دوسری دکانوں سے مل جائیں گے۔ ان کو بھی آپ جو ہے نا اس کو جلا کے اس کی راکھ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب ملائیں گے تو اس سے بھی حاضرات ہوگی۔ جتنے چیزیں آپ کو ملیں اس کو ملا کے اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ دیں۔ اگر یہ نہیں ہے، دوسری چیزیں آپ کو نہیں مل رہی ہیں، تو صرف آپ کو سنگ مقناطیس بھی چلے گا۔ سنگ مقناطیس ایک بھربھرا پتھر ہوتا ہے جو کہ لوہے کے کان سے نکلتا ہے، اور اسے سنگ آہن ربا بھی بولتے ہیں۔ اس کو جب آپ کھرل میں ڈال کے پیسیں گے تو وہ پاؤڈر فارم میں آ جاتا ہے، اور بہت جلدی آ جاتا ہے، کوئی آپ کو اس میں تکلیف نہیں ہوگی۔ بھربھرا ہوتا ہے جیسے مٹی ہوتی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ سمجھو کہ آپ کو حاضرات کی جو سیاہی ہوتی ہے، ایک سیاہی پانی کی طرح ہوتی ہے، یہ سخت جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے اس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو کوئی بھی روغن چل جاتا ہے۔ کتابوں میں تو آپ کو زیتون کا تیل بھی مل جائے گا، کتابوں میں آپ کو تل کا تیل بھی مل جائے گا، کتابوں میں آپ کو روغن بادام بھی مل جائے گا، لیکن جو پریکٹیکل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے تیل جو ہیں وہ اس میں ڈل جاتے ہیں۔ آپ جو بھی تیل آپ کو میسر ہو، جو آئل آپ کو میسر ہو، جیسے سرسوں کا تیل ہے، آپ اس میں سے کچھ ڈراپس اگر اس میں ڈالیں گے تو وہ سخت ملیدہ کی طرح بن جائے گا۔ پھر اس کو آپ اس جو آئینہ ہے اس کے جو ہے سینٹر میں 5 روپے کا سکہ جو ہوتا ہے، 5 روپیز کوائن کا جو ہوتا ہے، اتنا آپ اس میں اتنے جو ہے جگہ میں آپ اس کو پھیلا دیں۔ اس جو پیسٹ بن جائے گا، جو میگنیٹک جو ہوتا ہے سنگ مقناطیس، اس کا جو پیسٹ بن جائے گا، اس پیسٹ کو آپ اس کے اوپر لگا لیں گے۔ لگانے کے بعد اب آپ جس پہ حاضرات کریں گے اس کو دیکھیں، کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس سے آپ کو نفرت آ رہی ہے۔ ایسی بیماری جیسے زکام ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، مواد بہہ رہا ہے، تو جن چیزوں سے انسان کو نفرت ہوتی ہے انہی چیزوں سے موکلات کو بھی نفرت ہوتی ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیں۔ تو اس جو ہے بچے پہ یا آدمی پہ حاضرات نہیں کی جاتی۔ کوئی بھی بدبودار چیز جو ہے منہ میں کھانے پینے والا ہو تو اس کو بھی نہیں، بالکل پاکیزہ پاکیزگی کی حالت میں، صفائی کی حالت میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ظاہراً ایسی مکروہ بیماری نہیں ہو جس سے آپ کو یا لوگوں کو نفرت ہوتی ہو، تو وہ اگر اس بچے میں یا اس آدمی میں ہوتی ہے تو پھر جب اس پہ حاضرات ہوتی ہے تو پھر وہ موکلات جو آتے ہیں ان کو نفرت ہوتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو بددعائیں دیتے ہیں۔ لہسن، گوشت، مچھلی، انڈا، ان چیزوں کا جو ہے عامل ترک کر دے، یعنی ترک جلالی جمالی کرے تو بہتر ہے، لیکن پھر بھی گوشت، مچھلی، انڈا، لہسن، تمباکو نوشی، بدبودار اشیاء، سگریٹ، ان سب چیزوں سے جو ہے پرہیز کریں۔ جس کمرے یا جس جگہ میں حاضرات کرنی ہوتی ہے اس جگہ میں پاکیزگی، صفائی، عطر اور خوشبوات کا استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہے، اگربتی بھی چلتی ہے، لیکن اگر اگربتی نہیں ہے تو دوسری خوشبو جو ہے پرفیوم
وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں کیمیکل والی جو پرفیوم ہے وہ بالکل یوز نہیں کی جاتی، اور وہ پرفیومس جس میں الکوہل شامل ہو وہ بھی استعمال نہیں کی جاتی۔ ہر حاضرات میں جتنے بھی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، اگر آپ کسی کتاب سے حاضرات کر رہے ہیں تو اس میں جو نیاز موکلات یا توشہ جسے کہا جاتا ہے، اگر وہ ہے اس میں لکھا ہوا تو وہ آپ کو ان چیزوں کو حاضرات کرنے سے پہلے حاضرات والی جگہ پہ رکھیں، یعنی اس کمرے میں اپنے ساتھ وہ چیزیں آپ کو رکھنی ہیں۔ اس کے بعد جو آدمی جس بچے کے اوپر آپ حاضرات کر رہے ہیں، آپ خود عامل اور وہ معمول دونوں مغرب کی طرف بیٹھ جائیں۔ عامل جو ہے درود شریف، درود ابراہیمی، الحمد شریف اور 4 قل، صرف یہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ اس کو اپنے اوپر دم کرے گا، درود شریف، الحمد شریف، 4 قل اس بچے کے اوپر دم کرے گا۔ اس کے بعد آئینہ جو ہے اس کو ہاتھ میں دے گا اور اس کو کہے گا کہ اس کے جو جہاں مسالہ لگا ہوا ہے اس میں دیکھے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھے، اور معمول کا جو چہرہ ہے وہ تھوڑا سا مغرب اور شمال کے کونے کی طرف جو ہے وہ کر دے، یعنی نارتھ اینڈ ویسٹ سائیڈ جو کونا ہوتا ہے اس طرف اس کا منہ کر دے۔ بس یہ اتنا کام ہے۔ بیٹھیں گے، کوئی لکیر لگا کے حصار نہیں اس میں کیا جاتا ہے، اس میں صرف حصار بدن ہی ہوتا ہے۔ دونوں کا کریں گے۔ جس آیت کریمہ سے آپ حاضرات کھول رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ درود شریف سے حاضرات کھول رہے ہیں، آپ کلمہ طیبہ سے حاضرات کھول رہے ہیں، جس آیت کریمہ سے آپ حاضرات کھول رہے ہیں اسی آیت کریمہ کو پڑھتے تو اس میں پھر جو ہے اس کو روشنی نظر آئے گی یا میدان نظر آئے گا، کوئی بھی جو ہے وہاں پہ، یا اس کو آدمی نظر آئیں گے۔ اگر میدان نظر آئے تو پھر آپ کو بچے کے منہ سے کہلوانا ہے کہ جو ہے جھاڑو والوں کو بلاؤ، پھر جھاڑو والا آئے گا، پھر آپ کہیں گے اس بچے کو، اس کو کہو کہ جو ہے پانی چھڑکاؤ والے ہیں وہ آئیں، پھر وہ آئیں گے، پھر آپ ان کو کہیں گے کہ اب جو ہے دربار لگواؤ، پھر وہ دربار لگوائے گا، کرسیاں لگ جائیں گی، پھر کہیں گے کہ بادشاہ کا تخت لگواؤ، پھر بادشاہ کا تخت لگوائے گا، پھر جو ہے آپ اس بچے کو کہیں گے کہ اب بادشاہ سلامت کو بلوائیں، تو پھر وہ بادشاہ سلامت آئے گا۔ جب بادشاہ آئے گا تو آپ اس کو سلام کہیں گے بچے کے معرفت سے۔ وہ جو بچہ ہوتا ہے، چائلڈ ہوتا ہے، وہ سارا دیکھتا ہے اور دیکھ کے آپ کو وہ آنسر دیتا ہے۔ تو منہ آپ نے السلام علیکم کہا تو وہ وعلیکم السلام کہے گا، تو وہ آپ کی یعنی روحانیت کے حساب سے ہے۔ کسی کو وعلیکم السلام کی آواز آئے گی، کسی کو صرف وہ سر ہلا کے جواب دیں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم کچھ سوالوں کے جوابات پوچھنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے آپ جو ہیں ان سوالات کے جوابات دیں۔ تو پھر وہ ہاں کہیں گے، اور پھر آپ بچے کے معرفت وہ جو سوالات ہیں وہ آپ پہلے ہی کاپی پہ لکھ لیں، جتنے بھی سوالات ہیں اس کاپی پہ لکھے ہوئے سوالات کو پھر آپ جو ہیں ایک ایک کر کے بچے کی زبان سے وہ پوچھتے جائیں۔ آپ کہیں گے، پھر وہ بچہ جو ہے چائلڈ کہے گا، اور پھر اس کا جواب، اس کا جو پورا فلم ہے وہ اس آئینے میں نظر آتا ہے۔ یعنی جس طرح کا ابھی سحر و جادو کا مریض ہے تو اس کے لیے آپ کو بتائیں گے، چوری کے لیے تو اس کے لیے بتائیں گے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسی چیزیں نہ کریں جس سے اختلافات ہوں، جھگڑے ہوں، نقصانات ہوں، تو اس طرح سے نہیں کریں۔ صرف اتنا پوچھیں
کہ یہ جو بیمار ہے اس کا کیا علاج ہے، کون سی صورت پڑھی جائے، کون سا اسم اعظم پڑھا جائے، کون سا ورد رکھا جائے، کون سے صدقات دلائے جائیں، تو وہ سارا جو ہے تفصیلات آپ کو بتاتے جائیں گے وقفاً، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو وقفہ وقفہ سے سب سوالات کے جوابات دکھائے جائیں گے، بتائے جائیں گے۔ جیسے جیسے حاضرات کرتے ہیں ویسے ویسے آدمی کو تجربہ بھی ہوتا ہے، عامل کو بھی پتہ چلتا ہے کہ حاضرات آئی ہے یا نہیں ہے، یا جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، کیونکہ وہ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو عامل کو محسوس ہوتی ہیں کہ وہ آئے ہیں یا نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ معمولات جھوٹ بولتے ہیں تو پھر وہ اس کی حاضرات جھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی کچھ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم ایک ڈرامہ کر دیں، تو پھر وہ اس طرح سے وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے کرنا نہیں ہے۔ کنفرم ایک اشیاء جو پہلے سے معمول ہو، ایک پہ تجربہ کریں، ایک بچے پہ اگر حاضرات نہیں ہو رہی ہے تو پھر دوسرے پہ کر کے دیکھیں، دوسرے پہ نہیں ہو رہی ہے تو پھر تیسرے پہ کریں، تیسرے پہ نہیں ہو رہی ہے چوتھے پہ کریں۔ غرض یہ کہ جب تک کسی صحیح جو چائلڈ ہو جس پہ حاضرات ہو سکتی ہو اسی پہ کریں جو صحیح جوابات دیں۔ حاضرات کرنے میں جو ہے میں نے کہا تھا درود شریف اور 4 قل الحمد پڑھنے کے بعد آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ یہ اس لیے پڑھنا ہے کہ کوئی بھی غیر مخلوق شیطانی جو مخلوقات ہے وہ آپ کو جھوٹ بول کے آپ کے اوپر جعلی طور پہ کوئی بزرگ بن کے آپ کے بچے کو دکھائے گا تو آپ لوگ اس پہ یقین کر لیں گے اور پھر آپ کو جھوٹی انفارمیشن دیتا جائے گا۔ تو اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے وہ شیطان جو ہے کوئی بھی آپ کے جو ہے معمول کے کو دکھائی نہیں دے گا، اور جو صحیح جو ہوں گے وہی آپ کے حاضرات ہوگی۔ حاضرات کے لیے دنوں کا انتخاب وہ بھی بہتر ہوتا ہے، آپ اپنے اور اپنے دوست سیارے کے جو ہیں دن ان کو انتخاب کریں، اور جیسے اتوار کا دن ہے اس دن مریضوں کی شفا کے لیے، جیسے زہرا ہے تو محبت کے لیے، اگر چاند ہے تو چوری کی ہوئی اشیاء کے لیے، تو جس طرح کا آپ کو سوالات ہوں اسی نسبت سے اگر آپ اس دن اگر آپ حاضرات کرتے ہیں یا اسی ساعت کو انتخاب کر کے آپ حاضرات کرتے ہیں تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ بچے جن کو عصبی اثرات ہوں، وہ بچے جن کو جو ہے وہ بچے جن کو کسی باولے کتے نے کاٹا ہو، وہ بچے جو زخمی ہوں، وہ بچے جو معذور ہوں، ان کو حاضرات میں نہیں بٹھایا جاتا۔ حاضرات کرتے ہوئے نہایت شفیقانہ مزاج ہو، ایسا نہیں ہو کہ بچہ جو ہے وہ آپ کو تاخیر کر رہا ہے جواب دینے میں تو آپ اسے لڑ پڑیں، بالکل نہیں، بلکہ آپ نہایت شفیقانہ لہجہ اختیار کریں۔ اس کو ایسے سمجھو کہ انگلی سے ٹچ بھی نہیں کریں بچے کو، کیونکہ اس کو جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے موکلات اس کو سارا کچھ داخل ہو کے اس کو دکھاتے ہیں سارا سسٹم۔ اگر آپ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھو آپ بچے سے نہیں بلکہ اس موکلات سے جو ہے آپ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تلخ لہجہ، تلخ کلامی، بد مزاجی، یہ چیزیں آپ اپنے قلب سے نکال دیں۔ حاضرات میں ویسے تو اتنے بڑے شرط نہیں ہیں، لیکن جو شرط علماء نے یہ لکھے ہیں تو اسی لیے لکھے ہیں تاکہ لوگوں کا مزاج جو ہے وہ درست رہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب حاضرات ہوتی ہیں تو وہ پھر تکبر میں آ جاتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی پھر تکالیف اور نقصانات اٹھاتے ہیں۔ اس طرح کی حرکات بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پیار محبت سے اور ادب اخلاق سے جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے تو وہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، اور پھر وہ روحانیتیں آپ کو جو ہے خود خوشی بخوشی
آپ لوگوں کو دوسرے روحانی چیزوں سے آپ کو بتاتے جائیں گے۔ دوران حاضرات اگر آپ کو کوئی بھی چیز غیر شرعی چیز کا حکم دے اس کو ہرگز نہ کریں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شیاطین جو ہیں وہ کسی بزرگ یا کسی ہستی کا نام لے کے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور وہ جعلی حاضرات ہو سکتی ہے، تو پھر آپ اس وجہ سے ان کے کہنے پہ عمل نہ کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کو کہیں کہ فلاں درخت کے پاس اگربتی اور دیپ جلا کے آئیں، فلاں جگہ پہ یہ کر کے آئیں، فلاں جگہ پہ وہ چیز کریں، فلاں درخت کو یا فلاں پیڑ پتے کو سجدہ کریں، یا کوئی ایسی غیر شرعی چیز جس سے آپ سمجھیں کہ یہ اسلام اور مذہب اسلام کے خلاف ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو مخالفت کی ہے، تو آپ اس کو نیگلیکٹ کر دیں، بلکہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ کیونکہ روحانی جو چیز ہوتی ہیں وہ ایک نیک روحانیت ہوتی ہے، ایک شیطانی روحانیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ روپ جو ہے تبدیل کر کے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا آپ جو ہے خیال رکھیں۔ جب حاضرات آپ پوری کر کے اپنے سوالات کو مکمل کریں گے، مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو خدا حافظ کہیں اور ان کو تھینک یو کہیں، اور ان کے بعد جو ہے آپ اسی بچے کو جس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھا ہے اسی آیت کریمہ کو اس کے اوپر دم کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حاضرات کھولیے، تو اسی کو بچے کو اس کے اوپر دم کریں۔ یہ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حاضرات کھل گئی تو یعنی وہ حاضرات چل رہی ہے۔ اگر آپ نے اس سے وہ آئینہ یا مرر لے کے رکھ لیا اپنے پاس اور بچہ چلا گیا، تو اس کی کھلی ہوئی حاضرات کی وجہ سے سارے جتنے بھی موکلات ہوں گے، جنات ہوں گے، شیاطین ہوں گے، جو اس کو دیکھیں گے وہ کہیں گے ان کی حاضرات کھلی ہوئی ہیں، تو پھر اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ جس آیت کریمہ سے آپ نے حضرات کو کھولا ہے تو اسی سے بند کریں گے، اور اسی آیت کو پڑھ کے آپ کہیں گے حاضرات بند شود، حاضرات بند ہو، تو پھر وہ بند ہو جائے گی اس کی، اور پھر اس کو ایسے جیسے ہی جائے گا تو اس کے اوپر کوئی بھی جناتی آسیبی اثرات نہیں داخل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے تو بعض جو لوگ ہوتے ہیں حاضرات کرتے ہیں اور حاضرات کو بند نہیں کرتے، تو وہ بچے سحری اور آسیبی اثرات کے شکار ہوتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے تمام عاملین سے اور تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں سے کہ حاضرات سے میں کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن حاضرات کبھی کبھار کی جاتی ہے جب خاص ضرورت ہو، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ حاضرات میں بقید ضرورت سوالات پوچھا کریں، زیادہ سوالات زیادہ وہ نہیں ہونے چاہیے، مختصراً جو آپ کے کام کے مطابق ہیں وہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر جعلی حاضرات ہو تو پھر جعلی حاضرات کو بند کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اور وہ بھی طریقے ہیں۔ جن بچوں کے اوپر حاضرات میں آپ بٹھائیں گے، کسی بچے کے اوپر بالفرض آسیبی اثرات ہوں گے، تو جیسے ہی آپ حاضرات کریں گے تو اس کو دوسری مخلوقات نظر آئیں گی، مثال کے طور پہ بچھو نظر آئیں گے، مثال کے طور پہ سانپ نظر آئیں گے، مثال کے طور پہ مگرمچھ، کروکوڈائل، ٹرٹلز، اس طرح کی دوسری مخلوقات اس کو نظر آئیں گی، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اوپر حاضرات جو ہے اوریجنل نہیں کھل رہی ہے، بلکہ اس کے اوپر اثرات ہیں۔ پھر جب تک اس کا روحانی علاج نہیں کیا جائے اس کے اوپر دوبارہ سے حاضرات نہیں کی جائے۔ حاضرات کرنے کے جب اختتام ہو تو اس وقت آپ حاضرات کو کہیں کہ بچے کے اوپر وہی آیت کریمہ آپ اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں گے اور کہیں گے حاضرات بند شد۔ اگر آپ نے سورہ یاسین سے حاضرات کھولی ہے تو آپ اس بچے کے اوپر دوبارہ سورہ یاسین پڑھ کے حاضرات بند شد، حاضرات بند کہیں گے تو وہ پھر بند ہوگی۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر
کوئی بھی چیز مسلط ہو سکتی ہے، اچھی چیز بھی داخل ہو جائے گی، بری چیز بھی داخل ہو جائے گی، کیونکہ اس کا ایک ڈور جو ہوتا ہے، اسپرچول ڈور ہوتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، اور اس ڈور میں داخل ہونے کے لیے سب کو پتہ ہوتا ہے اس کا ڈور جو ہے کھلا ہوا ہے، سب آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کا جو ہے ان چیزوں سے اجتناب کریں، پیار محبت سے کریں، اور جو چیزیں نیاز توشہ ہے وہ جس طریقے سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ اس طریقے کے مطابق ان کو تقسیم کریں، اور اس بچے کو جس کو اوپر آپ حاضرات کرتے ہیں اس کو بھی خوش کر دیا کریں، اس کو کچھ خرچی دیا کریں، اس کو کچھ جو ہے مٹھائیاں وغیرہ چیز وغیرہ دے دیں کھلائیں پلانے کے لیے، تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ میں نے حاضرات کے موضوع کو اٹھایا ہے، یہ آئینہ سکندری کا جو عمل تھا اس کے مطابق ہے، اور ابھی میں یہ آپ لوگوں کو حاضرات کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ سیریز بنا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔ جو ہے حاضرات کس وقت نہیں کرنی چاہیے؟ زوال کے وقت میں نہیں کرنی چاہیے، جب بادل ہوں اس ٹائم بھی نہیں کرنا چاہیے، اور حاضرات کن وقتوں میں، کن اوقات میں، کس ٹائم منع ہے کرنا۔ زوال کے ٹائم میں آپ حاضرات نہیں کر سکتے، اور جب کمر در اقرب ہو اس وقت بھی حاضرات نہیں کی جاتی، اور زوال کے ٹائم میں یا اگر آخری مہینہ ہو تو اس میں بھی نہیں کرے تو بہتر ہے۔ جو اماوس کی راتیں ہوتی ہیں، وہ اوقات جن میں غیر مسلموں کے بڑے دن ہوتے ہیں، اس وقتوں میں بھی حاضرات نہیں کرے تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ان اوقات میں جب دوسرے مذاہب کے خاص دن ہوتے ہیں ان میں بھی انہی کے جو جن کو وہ بلاتے ہیں ان کی جو ہے حاضریاں ہو جاتی ہیں۔ آپ جیسے ہی حاضرات کھولیں گے تو وہ حاضری آ جائے گی، اور بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں جب وہ حاضری ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں آ گئے، کیونکہ آپ نے اس کو کیونکہ ان کے وہ دن ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے جو ہے اشے اور نیک صالح جو ہے جنات یا ارواح کے یا بختانوش کے ان کے دن ہوتے ہیں، کچھ ان کے دن ہوتے ہیں، جب ان کے دن ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹک حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ گریز کریں ان سے بات کرنے سے، لیکن اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو کوئی ایسا دھوکہ دیں گے جس سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پہ ہاروت ماروت جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسی معمولی سی چیز آپ کو بتا دیں گے جس سے آپ سمجھیں گے کہ اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بالفرض آپ نے ان کے کہنے پہ کچھ کر دیا تو سمجھو آپ ایمان سے خارج ہو گئے، کیونکہ ہاروت اور ماروت کے جو ان کے ماتحت جو روحانیتیں ہیں جو شیاطین اور جادو کے تصرف رکھتی ہیں، وہ جب آتی ہیں تو وہ معمولی سی ایسی چیز بتائیں گے جس سے آپ لوگوں کی ایمان چلی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہے عرب کا کہ میرے خیال میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے یا کسی اور کی ہے، مجھے یاد نہیں رہا، تو وہ عورت اس کے پاس آئی اور اس نے اس کو بتایا کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے۔ وہ کوئی اس کے وہ شوہر کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی یا کوئی ایسا مسئلہ تھا، تو اس نے دوسری عورت سے کہا
اس دوسری عورت نے اس کو ایک ایسی، وہ جو دوسری عورت تھی وہ جادوگرنی تھی، اس کو ایسی جگہ پہ لے گئی جہاں پہ 2 آدمی کنویں میں لٹکے ہوئے تھے۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ تو چلی جا، آپ کو اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانی۔ تو پھر اس کو بتایا کہ ایسا کرو کہ تو جو ہے تنور، جسے تندور کہتے ہیں، جس میں روٹی پکاتے ہیں، وہاں پہ پیشاب کر کے آ۔ وہ جب گئی تو پہلی مرتبہ اس نے اس میں پیشاب نہیں کیا، پھر وہ ان کے پاس گئی، ان کو کہا ہاروت اور ماروت کو کہ میں کر کے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ تو انہوں نے، اس عورت نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو ہاروت ماروت نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، تو نے پیشاب وہاں پہ نہیں کیا ہے۔ پھر جب وہ عورت دوبارہ وہاں پہ گئی تو وہاں پہ جب اس نے پیشاب کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نورانی لباس والا آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آسمان میں چلا جا رہا ہے۔ دوبارہ جب وہ ہاروت ماروت کے پاس آئی تو ہاروت ماروت نے اس کو بتایا کہ کیا دیکھا۔ تو انہوں نے اپنے اس گھوڑے سوار کی بات کی، تو اس نے کہا کہ آپ کا ایمان اب چلا گیا ہے، اب آپ بالکل کر سکتی ہیں جادو۔ تو پھر ان کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں یا کچھ کی، تو وہ ایک بیج سے ایک دم درخت کو پیدا ہو جاتا تھا، جس طرح کا وہ خیال کرتی تھی تو اس طرح سے ہو جاتا تھا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو حاضر کرنے کی یا ان جو آپ کے مذہب یا دھرم کے مطابق نہیں ہے، ان سے بات کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، جو آپ کے ریلیجن کے مطابق نہیں ہے۔ اور ان دنوں میں تھوڑا سا اجتناب کیا جاتا ہے کہ جب ان کے کوئی خاص دن ہوتے ہیں، ان میں عملیات جو اپنے نوری اعمال ہیں ان کو آدمی نہیں کرے، کیونکہ بہت ساری کتب میں لکھا ہوتا ہے کہ دیوالی میں فلاں دن یا ان کا جو ہوتا ہے کوئی بھی دن، تو اس دن وہ ان کا وہ کہتے ہیں، تو ان سے آپ لوگ اجتناب کریں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ ان کو آپ صرف اس حد تک ان سے پوچھیں، جو اگر جب آپ حاضرات ہو اس حد تک پوچھیں کہ مثال کے طور پہ اگر مریض آیا ہے تو آپ اس کو ان سے پوچھیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی صورت بطور علاج اس کو پڑھیں، تو وہ آپ کو کوئی بھی صورت بتا دیں گے، سورہ اخلاص، سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ یاسین، کسی بھی ایک صورت کا یا 2 کا نام لیں گے، تو پھر مریض کو وہ صورتیں آپ پانی پہ دم کرتے پلاتے رہیں گے، اس سے اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اس کو آپ ان کے دوسری باتوں پہ نہیں چلیں گے، صرف وہ جو خاص آپ کے کام کی ہیں، جن سے لوگوں کو نفع حاصل ہو، اتنی حد تک پوچھا کریں۔ وہ سوالات جو چوری کے معاملے کے ہوں یا پیچیدہ ہوں، جس سے لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہو، احتمال ہو، ان کو نہیں کریں۔ اگر بالفرض آپ نے سوالات وہ پوچھ لیے اور آپ نے لوگوں کو بتا دیے یا لوگ اس پہ لڑ پڑے، لوگوں میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا یا نقصانات ہوئے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ناراض ہوگا، آپ کو سزا دے گا، اور وہ جو روحانیتیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ سے ناراض ہوں گی اور آپ کو نقصان دیں گی۔ کوئی بھی اگر کہے کہ بھائی میرے گھر سے پیسے چلے گئے ہیں یا فلاں چیز چلی گئی ہے، تو اس کو نہ دیکھیں۔ اس کی نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی ان کے گھر سے جا رہی ہے چیز، تو لازمی ان کے گھر کے افراد شامل ہوں گے، بھائی ہوں گے، بہن ہوں گی، ماں ہوگی یا کوئی اور ہوگا، گھر کا بچہ ہوگا، تو اب وہ اگر آپ ان کو ان کا نام لے کے بتا دیں گے تو ساری زندگی وہ ان میں نفرت پیدا ہوگی اور اس کے لیے اذیت کا باعث بنے گی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، آپ ہی
پردہ کریں. آپ بھی جو ہے دوسروں کے جو اگر عیب ظاہر بھی ہو جائے نا تو اس کو پردہ کریں اور ان کو کہیں بھائی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، یہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی چیز گم بھی ہو جاتی ہے مل بھی جائے گی. ان کو یہ نہیں بتائیں سیدھا کہ یہ بندہ ہے یا یہ ہے. اسی طرح سحر و جادو کا معاملہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ فلاں بندے نے کیا ہے تو بھی آپ ان کو یہ نہیں بتائیں کہ اس نے سحر و جادو کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے بھی جھگڑے کا خدشہ ہوتا ہے، ان سے بھی نقصانات ہوتے ہیں. تو ایسی چیز آپ ان کو بتائیں ہی نہیں، بلکہ آپ بطل السحر کا طریقہ یا کوئی آیت یا کوئی اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے پوچھ لیں. جب آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو وہ آپ کو نفع دے گی اور وہ جو روحانیتیں حاضر ہوں گی وہ بھی آپ کو فائدہ دیں گی. اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کون سے اسماء ہیں جو حاضرات کو حاضر کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ ہر حاضرات ہر حرف سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو کریں. مثال کے طور پہ یا علیم، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے، اس سے حاضرات کھلتی ہے. یا بصیر، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے، اس سے حاضرات کھلتی ہے. یا خبیر، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک سے بھی حاضرات کھلتی ہے. اسی طرح اگر کوئی دعائے برحتی کا عامل ہے تو اس سے بھی حاضرات کھلتا ہے. اور اگر کوئی جیسے یا علیم یا حکیم، اس سے بھی حاضرات کھلتی ہے. اور اسی طرح یا بصیر، اس سے بھی حاضرات کھلتی ہے. تو جس طرح کا یا رشید، اس سے بھی حاضرات کھلتی ہے. اور کوئی عمل اگر آپ کے پاس آیت ہے، کوئی پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس سے بھی حاضرات کھل جاتی ہیں. تو جس طرح کی کوئی اسم یا آیت آپ کے ورد میں ہے تو پھر اس سے وہ حاضرات کھل جاتی ہے. یا آپ کا اس پہ عمل ہے، آپ نے اس کا چلا کشی کر دی ہے، آپ نے اس کی ریاضت کر دی ہے، تو اس اسم کی برکت سے وہ حاضرات کھل جاتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ حاضرات میں خاص طور پہ جو چیزیں احتیاط کی جاتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں کوئی عاصبی مریض نہ ہو، کوئی باولے کتے کا کاٹا ہوا نہیں ہو، زخمی نہیں ہو، معذور نہیں ہو. ایسی بیماری، برس، کوڑھ یا چمڑی کی بیماری یا ایسی بیماری جس سے لوگوں کو نفرت ہو، وہ اس پہ حاضرات نہیں کرنی چاہیے. جب سب چیزیں ٹھیک ہوں تو بعد میں جب آپ اس پہ حاضرات کریں گے تو آپ کو آپ کے مطلوبہ اور صحیح جوابات مل جاتے ہیں. ان سب باتوں پہ عمل کرنے سے آپ کو کامیابی ہوگی. اور ساتھ کا انتخاب کیا کریں. آپ اپنے نام کے حساب سے جو آپ کا دوست سیارہ ہے اس ساتھ میں کریں، یا 7 مشتری، 7 زہرا اور 7 شمس کو انتخاب کیا کریں. اور اگر آپ سحر و جادو کا علاج کر رہے ہیں تو شمس میں کریں، اس سے بھی آپ کا فائدہ ہوگا. اور مشتری میں بھی کریں تو اس میں بھی فائدہ ہوگا. سب سے پہلے جب آپ بالکل نئے ہیں، آپ نے کبھی حاضرات نہیں کی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ حاضرات کرنے کے لیے جو انتخاب کریں وہ عصر سے مغرب کے درمیان کریں. نماز عصر، صلاۃ العصر سے صلاۃ المغرب کے درمیان آپ کو حاضرات کا کرنا چاہیے پہلی مرتبہ. اس ٹائم پہ ہر آدمی جلدی سے حاضرات کر لیتا ہے اور آسانی سے حاضرات ہوتی ہے. حاضرات والی روحانیتیں اس وقت جلدی میں آ جاتی ہیں. بعد میں جیسے آپ کے پریکٹیکل میں آئے تو آپ دن کو 10 بجے تک کر لیں، اس کے بعد نہیں کریں.
کوشش کریں 10 تک، بعد میں جب زوال شروع ہو تو نہیں کریں۔ بعد میں آپ کو بار بار حاضرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب مخصوص آپ کو خاص ضرورت پڑ جائے اس وقت حاضرات کیا کریں۔ بار بار حاضرات کرنے سے موکلات کو بھی تکلیف ہوگی، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ ہر بار آپ کو نیاز دینا پڑے گا، اور جو معمول ہوگا جس کے اوپر حاضرات آپ کریں گے وہ بھی پریشان ہوگا، تھک جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر جب حاضری کی جاتی ہے کسی کی بھی تو اس کو آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے۔ آپ اپنے سوالات کاپی پہ لکھیں اور اسی وقت اسے پوچھ لیں۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ اگر کسی آدمی کے اوپر حاضرات کی جاتی ہے تو اس کو اعصابی یا نروس سسٹم کی تکالیف یا دوسری جسمانی بیماریاں یا تکالیف جو ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو بالکل واضح اور کلیئر بتا دیا ہے، یہ چیزیں آپ کو کتب میں نہیں ملیں گی۔ جس جگہ پہ آپ حاضرات کریں وہ پاکیزہ پاک صاف ہو، چاہے وہ کوئی حجرہ ہو، کوئی روم ہو، سیپریٹ ہو، پاکیزہ ہو، کوئی گندگی کسی چیز کا وہاں پہ خدشہ نہیں ہے، وہاں پہ آپ اس کو کریں اور اپنے مخصوص سوالات کے جوابات لے کے پھر آپ ان کو خدا حافظ کہہ دیں اور پھر وہ چلے جائیں گے۔ تو جو اس کے نیاز ہے، مٹھائی ہے، جو کچھ ہے وہ آپ تقسیم کر لیں، اس سے لوگوں کا بھلا ہوگا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی طبع میں چڑ ہے، آپ غصے والے بندے ہیں تو آپ حاضرات نہیں کریں، کیونکہ وہ جو موکلات آتے ہیں اگر آپ غصے سے بات کریں گے تو وہ اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں۔ جس طرح ہمارے سامنے اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور کوئی ناشائستہ سلوک کرے تو ہمیں ناروا الفاظ کی وجہ سے ہمیں جو ہے تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا، چاہے ہم اس کو کھلا کہیں یا نہیں کہیں۔ اسی طرح بدسلوکی کی وجہ سے وہ موکلات پھر اسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ لوگ اس تکلیف سے بچنے کے لیے آپ وہ کریں ہی نہ تو بہتر ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اخلاق کو درست کریں، آپ کا اخلاق شفیقانہ ہو تو کریں۔ بعض حضرات جو ہیں وہ جلالی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے عملیات کی جلال آ گئی ہے۔ بھائی یہ عملیات کی جلال نہیں ہے، یہ آپ کو رجعت ہو جاتی ہے، یہ اکثر لوگوں کو رجعت ہو جاتی ہے۔ کوئی عمل کرتے ہیں اور اس میں ان کو غصہ آتا ہے تو ان کو رجعت ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ علاج رجعت نہیں کریں تب تک کہ کوئی بھی ایسا عمل یا حاضرات یا نئے اوراد نہیں کریں۔ میں نے اس پہ تفصیلاً گفتگو کر دی ہے، کسی بھی کتاب میں آپ لوگوں کو اس چیز کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے۔ یہ ہمارے اوپر خاص کرم ہے اپنے مرشد کا، اپنے سلاسل کا، انہوں نے ہی مجھے جو کچھ عطا کیا ہے انہی کی طرف سے، نہیں تو آپ لوگوں کو مفصل یعنی ڈیٹیل میں تفصیل میں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ لوگ صرف اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایک نئی ویڈیو بنائیں اور نئی ویڈیو بنا کے، تو جو لوگ صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو حاضرات ان کے لیے مفید ہوتی ہے، لیکن اگر وہ غلط حاضرات کو اگر ایک مرتبہ ہو جائے اور ڈانس شروع کر دیں اور بم بکھیڑا شروع کر دیں، لوگوں کو جو ہے باتیں بتانا شروع کر دیں تو اس سے جو ہے پھر وہ حاضرات جو ہے ایک تماشا بن جاتی ہے، تو یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ حاضرات کے جو اصول ہیں اس پہ آپ عمل کریں، حاضرات سے استفادہ کریں۔ پرانے دور کے بزرگ لوگ جو ہوتے تھے وہ ایک ہی عمل ہوتا تھا، حاضرات کا بھی ہوتا تھا تو وہ کرتے تھے جب کوئی خاص بندہ آتا تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ ڈنڈورا پیٹتے پھریں کہ ہمیں حاضرات ہے، ہمیں حاضرات آتی ہے، ہم حاضرات کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ روحانیت میں جو کچھ وہ بتاتے ہیں اس کو آپ دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو آپ باعتبار شریعت دیکھا کریں کہ آپ کو شریعت کا کیا حکم ہے، اس پہ آپ عمل کریں، اسی میں ہی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام
کی شہادت جب ہوئی تو آپ سے پوچھا گیا تو اب آپ بتائیں کہ ان کو کیا نظر نہیں آتا، جن کے صدقے سے ہم سب میں روحانیت بانٹی جاتی ہے، جو روحانیت کو بانٹتے ہیں، جو ولایت کو تقسیم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، ان کا کیا کشف ہوگا، کیا باطن ہوگا، کیا نظر ہوگی، کیا نور ہوگا، اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ان سے جب سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ملے تو آپ نے اس کو نام نہیں بتایا تھا، کہا تھا جس نے کیا ہے اس کو، اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اگر وہ اس میں شامل نہیں رہا اور میں نے آپ کو نام بتا دیا، اس کو کوئی تکلیف ہوئی تو یہ ظلم میں شمار ہوگی۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے اجتناب کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کو روحانیت بتا رہی ہے کوئی چیز تو آپ اس پہ گانٹھ دے کے نہ بیٹھ جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی جو حاضرات ہو رہی ہے اس میں کوئی شیطانی حاضرات ہو جائے اور آپ کو جھوٹ بول رہے کہ آپ کے بھائی نے یا آپ کے دوست نے آپ کے اوپر سحر کر دیا ہے اور آپ نے اسی کے کہنے پہ اس کو کوئی تکلیف دی، اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھا یا اس کے ساتھ ظلم کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا مواخذہ کرے گا اور قیامت کے دن آپ کو سزا ہوگی۔ ان چیزوں سے آپ اجتناب کیا کریں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حاضرات کرتے ہیں تو حاضرات میں صرف انہی چیزوں کو استعمال کریں جہاں تک آپ علاج کا معاملہ ہے یا وہ اس کو حاضرات میں اگر کوئی چیز دوائی کے طور پہ بتائی جائے جو خورد نوش سے تعلق رکھتی ہو، کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہو، تو پھر آپ اگر حکمت جانتے ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں جانتے تو بھی آپ کسی حکیم سے مشورہ کر لیں یا ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ یہ چیز اس کے لیے بتائی گئی ہے، کیا ہم اس کو کھلائیں، کیا اس سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، تو اس سے آپ کا بہتر رہے گا۔ اگر آپ نے آنن فانن بغیر سوچے سمجھے ان کی بتائی ہوئی دوا کو کسی کو کھلا دیا اور وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوئی تو آپ کو پھر بھی تکلیف ہوگی۔ اور دوسری تراکیب ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک مرتبہ میری جو ہے تکلیف ہو گئی تھی، تو وہ ایک جیسے دانہ ہوتا ہے وہ آنکھ کے قریب نکلا تھا اس جگہ پہ، تو یہ ہوتا ہے نزلہ اور زکام جب فساد ہوتا ہے، بند ہوتا ہے تو اس سے ہو جاتا ہے۔ تو وہ جب تکلیف ہو گئی تھی تو میں جو تھا آئی ہاسپٹل گیا اور اس کو کہا، ڈاکٹر نے مجھے جو ہے کہا کہ میں یہاں پہ صرف پن لگاؤں گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے اس پہ سمجھو کہ آپریشن تھیٹر پہ لے گئے تھے اس ٹائم، اور انہوں نے وہاں پہ تھوڑی سی پن کی اور تھوڑی سی جو ہے اس میں سے بلڈ نکلی، اور اس کے بعد جو تھا وہ انہوں نے کچھ ٹیبلیٹس لکھ کے دی، وہ میں نے کھائی، کوئی فرق نہیں ہوا تھا۔ تو پھر میں نے روحانیت میں سے میں عمل بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یا بدو کے موکلات کو میں نے بلایا، میں نے ان کو کہا کہ میری اس کا تکلیف کا علاج کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یعنی انہوں نے صرف جو چیز مجھے دکھائی وہ تھا کیسٹرول آئل، جسے کہتے ہیں کیسٹرول، ارنڈی کا درخت انہوں نے دکھایا کہ یہ ہے، اس میں آپ کا علاج ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ارنڈی کا آپ کیا کریں گے، آپ کو ارنڈی کا درخت دکھایا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ارنڈی کو کھائیں گے؟
अरंडी के बीज खाएंगे जबकि आपको तकलीफ़ आँख में है, अरंडी की लकड़ी को खाएंगे, अरंडी के पत्ते को खाएंगे, या अरंडी के जो पत्ते हैं वो आप अपनी आँख पे बांधेंगे, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे आपको बेसिक जो है वो हिकमत का अगर आपको नॉलेज होगा तो आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अरंडी के बीज जो हैं वो भी कूट के आँख में डालें तो वो भी आपकी आँख को तकलीफ़ देंगे। तो फिर उसका अरंडी का जो सबसे नरम तरीन चीज़ है वो है कैस्ट्रोल ऑयल, अरंडी का तेल, रोगन अरंड जिसे बोलते हैं। फिर मैंने कैस्ट्रोल ऑयल जो है उसमें वो जो सिलाई जिससे आँखों में सुरमा पहना जाता है वो डबो के वो आँख में घुमाई। तो 2-3 दिन के अंदर, यानी शुरू तो पहले ही दिन हो गया था, वो जो कचरा था जिसकी वजह से वो दाना बन रहा था उसमें से वो कचरा निकल रहा था और वो कचरा जो है साफ़ हो गया और वो जो दाना है वो भी वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद मुझे शिफा हो गई और बिल्कुल सेट हो गया। अब ये इस तरह से रूहानियत में अगर इलाज पूछा जाता है तो वो आपको उस चीज़ को डायरेक्ट दिखा देंगे और आप उसको किस तरकीब से इस्तेमाल करेंगे ये आपको पता होना चाहिए हिकमत के तौर पे। मिसाल के तौर पे अगर आप उनसे पूछें कि समना अरबी क्या है तो वो आपको दिखाएंगे डायरेक्ट बबूल का या कीकर का दरख्त। तो अब आप जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कीकर, तो अब आप कीकर को तो नहीं खाएंगे ना। तो जब आप हकीम से पूछेंगे भाई आप ये समना अरबी क्या है तो वो आपको बताएगा कि ये कीकर की गोंद है। तो रूहानियत के साथ आपका इल्म का होना और हिकमत वगैरह का होना ये समझो कि सोने पे सुहागा होता है और किसी भी तकलीफ़ का आप वहाँ से इलाज कर सकते हैं, उसी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से इसका इलाज किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर हम जो हैं किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसके बनाने का भी तरीका होना चाहिए, उसको किसी तरह से खिलाना है, किसी तरह से पिलाना है, क्या उसका मिक़दार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हिकमत में या एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल, ये सब चीज़ें जब होती हैं तब आदमी को पता चल जाता है कि ये चीज़ इस तरह से इस्तेमाल की जाती है। जैसे मैंने कहा कि अगर वो कहीं भाई आपका अरंडी का जो है वो इलाज है तो आपने अरंडी को तो सुन लिया, तो उसको किस तरह से फिर इस्तेमाल करना है ये आपको हकीम लोग ही बता सकते हैं कि इसकी ये चीज़ इसमें इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बाहर से तकलीफ़ होगी कोई घुटने में या कहीं और तकलीफ़ होती है तो फिर अरंडी के जो पत्ते होते हैं वो गरम करके जो है उसमें तेल लगा के और गरम करके वो उस जगह पे बांधा जाता है जहाँ जोड़ों में दर्द होता है, तो फिर उससे इस तरह से इसका फ़ायदा होता है। अगर कहीं जुलाब वगैरह के हिसाब से होता है तो फिर अरंडी का तेल भी पीते हैं, या अगर कोई और तरीका होता है तो उसमें और जगहों में अरंडी के मुख्तलिफ जो हैं अज्जा इस्तेमाल होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।